السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مفتہ اسماعیل والی ایپیسوڈ بتائیں گے کہ کیا ہے۔ مفتہ اسماعیل کو خام خواہ کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کارنرنگ مفتہ اس کے نام سے ایڈیٹوریل بھی آیا ہے ڈان اخبار میں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور کل کیونکہ منڈے ہے اور منڈے والے دن IMF سے میٹنگ ہے اور پروگرام کا فائنل ہو جائے گا کہ مل رہا ہے کیا ہونا ہے، اس کا جو بھی ہے۔ بڑا شور ہے جو تیمور جھگڑا نے لیٹر لکھا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن جو مفتہ اسماعیل صاحب کے حوالے سے ساری کنٹروورسی ہوئی، نواز شریف صاحب نے پہلے وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے، پھر ابھی جو سارا کچھ ہوا، پھر سہیل وڑائی صاحب کو انہوں نے بتایا، اس میں بھی انہوں نے آگے کہا کہ مفتہ اسماعیل سے بالکل خوش نہیں ہے نواز شریف صاحب، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں مفتہ اسماعیل صاحب آئے تھے تو انہوں نے جب بتایا کہ مفتہ صاحب نے کہ شہباز شریف جو بتایا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے مفتہ کو کہ شہباز شریف کا دفاع کیا ہے انہوں نے، کہ میں بعد میں انہوں نے کہا کہ جو میرے سے ریلیٹڈ خبریں جو بھی ہیں جو سہیل وڑائی صاحب نے بتائی تھیں، انہوں نے شہباز شریف کا دفاع کیا، آپ کا دفاع نہیں کیا۔ مفتہ اسماعیل صاحب سے جب انہوں نے کویسچن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کتنے مسلم لیگ کے لوگ مجھ پر توپیں برسا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ مفتہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور سوموار کو IMF کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، IMF ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آپ سے خوش نہیں، انہوں نے کویسچن پوچھا تو ان کے جواب میں کہا پیٹرول اور بجلی مہنگی کرنے پر نواز شریف خوش نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میرا کون سا فیصلہ ہے جو شہباز شریف اون نہیں کرتے؟ میرے ہر فیصلے پر شہباز شریف کے دستخط موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس دن 3 دن پہلے بتایا تھا کہ میں نے جملہ میں نے کوٹ آن کوٹ بتا دیتا ہوں کہ میں نے بولا تھا کہ مفتہ کون ہے؟ شہباز شریف کے وزیر ہیں کیبنٹ، اور شہباز شریف کون ہے؟ نواز شریف کے وہ ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مفتہ اسماعیل صاحب کے حوالے سے اگر آپ یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہماری حکومت نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، تو کریڈٹ لیتے ہوئے تو پھر اس ٹائم مفتہ اسماعیل صاحب یاد نہیں آتے، کیونکہ ساری نیگوسیشن انہوں نے کی ہے، ڈائلاگ انہوں نے کیا سارا کچھ، اگر آپ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مفتہ صاحب اب کہہ رہے ہیں، ان اندر کی پھوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ہر فیصلے پر شہباز شریف کے دستخط موجود ہوتے ہیں، اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے میں نے بچایا ہے، یہ مفتہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں وزیر خزانہ بنا ہوں، اس میں نواز شریف کی مرضی شامل نہ ہو، رائے شامل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہر قسم کے بجٹ جو ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں توقیر شاہ یا جو بھی ہیں، شہباز شریف کا ایک اشارہ چاہیے اور وہ مجھ سے استعفے کا کہیں، میں استعفیٰ دے دوں گا، تو مجھے ہٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے، مجھے ہٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہے جو کچھ بتایا گیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا جو ایک اور پروگرام میں کہ وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ مفتہ اسماعیل کی وجہ سے، بجلی بلوں کی وجہ سے نہیں گئے تھے، وہ صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو اتنا شوق ہے لندن بیٹھ کے نہ کریں تو ادھر آگے دیکھیں، پاکستان میں ہم ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ اس چیز سے وہ ناخوش ہوئے تھے اور اس چیز کے اوپر وہ میٹنگ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب آپ کو آج کے ایڈیٹوریل کے حوالے سے تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ کارنرنگ مفتہ، پہلے تو جو تیمور جھگڑا صاحب نے فیڈرل منسٹر کو خط لکھا ہے، جو KP کے فائنانس منسٹر ہیں، کنسرن ریگارڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ریسیویبل ایز ویل ایز ڈیمیجز کازڈ بائی دا فلڈ وچ مسٹر جھگڑا وارنڈ would make it next to impossible to ensure provincial surplus in the outgoing year۔ انہوں نے کہا جی ہمارے آپ نے کچھ ڈیمیج دینے ہیں، کچھ ہمارے ڈیوز دینے ہیں، کچھ صحت کارڈ کے حوالے سے مد میں ہیں، کچھ فاٹا کے مد میں ہے، یہ تو آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب فلڈ آنے کے بعد یہ صوبوں نے اگر وعدہ کیا تھا کہ سرپلس دیں گے اتنے 725 ارب کا، جو ڈیوائڈ کریں تو پتہ نہیں کتنا 735 ارب ہے جو 4 صوبوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو وہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ صرف ہمارے ریسیویبل دیں، بلکہ ہم تو سرپلس نہیں دے سکتے، بلکہ آپ ہمارے ریسیویبل جو ہیں وہ دیں، کیونکہ فلڈ آیا ہوا ہے، مسئلہ مسائل ہے۔ اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو بہت اہم بات کی تھی کہ یہ فلڈ کو کم از کم سامنے رکھنا چاہیے ان کو، شہباز شریف صاحب کو یا مفتہ اسماعیل صاحب کو، IMF کا جو ٹیم آ رہی ہے اس کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ملک کے اندر اس ٹائم مسئلہ ہے، اور اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہمارے اوپر آپ نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یا ہماری جو شرائط ہیں اس پروگرام میں جانے کی وہ اتنی سخت ہیں، اس کے اوپر تھوڑی ریلیکسیشن دی جائے، تو یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن مفتہ صاحب کے حوالے سے آگے جا کے ڈان کہتا ہے کہ مسٹر اسماعیل مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار ناٹ مینٹیننگ کلوزر کوآرڈینیشن
ود دا پروونسز کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ انہوں نے پروونسز کے ساتھ کلوزر کوارڈینیشن نہیں رکھی، ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا. اینڈ الاؤنگ یعنی کہ ان کو اجازت دی دیئر فرسٹریشن ٹو بریک آؤٹ ان ٹو دا اوپن کہ وہ سریعام اب سارا کچھ یہ بتاتے پھر رہے ہیں. اس تک مفتاح صاحب نے خود پہنچایا. یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے دا ٹو ہیو ناؤ تھینک فلی ڈیسائڈ ٹو میٹ منڈے ٹو ریزالو دا ایشو. اب منڈے کو مل رہے ہیں تو اب اس ایشو کو ڈیسائڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک طرف پی ایم ایل این اس چیز کو کل سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے کہ اس وقت تیمور جھگڑا جو کے پی کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے یہ ایشو کیوں اٹھایا ہے. فائنانس منسٹر نے جب پروگرام فائنل ہونے والا ہے آپ نے مفتاح اسماعیل کے اوپر یہ خط لکھ کے کیوں ایشو اٹھایا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے جو کہ ڈان کے اس ایڈیٹوریل نے اٹھایا ہے کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ 29 اگست کو آئی ایم ایف کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ ہے تو مفتاح اسماعیل کے اوپر 3 دن پہلے سہیل وڑائچ کے ذریعے، اس کے بعد پھر خود نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے، پھر طلال چودھری کے ذریعے، پھر اپنا عابد علی کے ذریعے، پھر حنیف عباسی کے ذریعے آپ نے مفتاح اسماعیل کے اوپر کیوں سوال اٹھایا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے؟ وہ تو چلیں آپ کو اپوننٹ ہیں، آپ کے اپوزیشن میں ہیں، پی ٹی آئی وہ کے پی میں، آپ ان کو تو الزام دے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر اس بری ذمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں اس ٹائم پہ آ کے کہ آپ نے مفتاح کو کنٹروورشل کرنے کی آپ نے بھی کوشش کی ہے، آپ نے بھی ان کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور آپ نے بھی ان کے اوپر تنقید کی ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ڈان کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ ہاؤ ایور بلکہ یہ ہے مسٹر جھگڑا لیٹر از فرسٹریشن. اٹ از جسٹ ایز outrageous that an important faction within the PMLN seems unwilling to accept that populist relief measure may remain out of the question until the economy stabilize and return to the more sustainable path. The PMLN has taken some hard economic decision. اچھا اوپر انہوں نے خود حنیف عباسی however جو لکھا ہوا ہے کہ ڈسینٹ جو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں دیز عابد علی، طلال چودھری اینڈ حنیف عباسی all are part of the Nawaz camp within the PMLN and reportedly enjoy the party's supremo blessing in attacking Mr. Ismail. Miftah Ismail ke their warning, which among other things have included the threat to join protest if Mr. Ismail doesn't provide immediate relief to the masses, are continuously weakening the جو اس کا فائنانس منسٹر کا جو ایک ہاتھ ہے اس کو مسلسل طور پہ یہ کمزور کر رہے ہیں اور جو وہ ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی کویسچن مارک اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے اور خود مفتاح اسماعیل کو کنٹروورسی میں لے کے آنے والے یا ان کو کنٹروورشل بنانے والے وہ کوئی اور نہیں ہے، خود پی ایم ایل این کا اہم کیمپ ہے. تیمور جھگڑا کا تو ایک لیٹر ہے لیکن خود جو یا فواد چودھری نے کبھی بات کی ہوگی کیوں، اور اس میں بھی ماہرین کا کہنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیل جو ہے وہ وفاق نے کرنی ہے. لیکن جو وفاقی حکومت کے اپنے اندر سے نمائندے ہیں وہ اس چیز کو کیوں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا پورا ایک ڈرامہ ہے. میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف الگ الگ ہیں. خود مفتاح اسماعیل کی بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کو ڈیوائڈ کہہ رہے ہیں، یہ سب ایک ہے. حکومت ان سے نہیں چل رہی ہے، فائنانس وہ نہیں چل رہی، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سروائیور پھر بھی ایک نظر آنا چاہیے کہ جو ایک لے کے چل سکتا ہے، جو اس پارٹی کو لے کے چل سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں. دیکھیں جی نواز شریف صاحب کی شہباز شریف کی پالیسی ناکام ہوگی یا ان کی حکمت عملی کوئی ناکام ہوگی یا ان کی گورننس ناکام ہوگی. اصل تو بچانے والے جو ہیں، نجات دہندہ جو ہیں وہ بڑے لیڈر نواز شریف ہیں. یہ سب ایک ہیں، ڈرامہ ہے سر. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.